الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ارکان ایمان میں سے ایک اہم مسئلہ فرشتوں کے اوپر ایمان ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کام لگائے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جیسے جنات بھی غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہے، انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور وہ نورانی مخلوق کہلاتی ہے، اور وہ اس قدر اللہ کی فرما بردار ہے کہ ان کے اندر فرما برداری ہی فرما برداری ہے، اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے، نافرمانی بالکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اور اسی طرح فرشتوں میں بعض کی فضیلت بعض سے زیادہ ہے، اور اسی طرح اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق عزرائیل اس کا بھی لقب ہے، ان کے نام ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ قیامت کے دن بھی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، بعد ازاں جنت میں بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ رضوان فرشتہ جنت کا داروغہ ہے، اور اسی طرح جہنم کو بھی فرشتے کنٹرول کریں گے۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ ایمان کا ایک رکن ہے اور حصہ ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں ابن آدم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں، اور فرشتے حق گو ہیں، صاف گو ہیں، اور اللہ کی یہ مخلوق اس قدر اللہ کی عبادت میں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ ان کے سانس سانس کے اوپر اللہ کی تسبیح ادا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو
جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ حاملین عرش بھی فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، اور اسی طرح 7 آسمانوں کے فرشتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کرامن کاتبین فرشتے ہیں، انسانوں کے محافظ فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہر بندے کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مشرکین مکہ وہ فرشتوں کے حوالے سے گمراہ تھے اور فرشتوں کی نسبت سے وہ شرک کرتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس کے پیچھے شرک کی جھوٹی داستان اس طرح سے گھڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جننی سے شادی کی، اس سے اللہ کی اولاد پیدا ہوئی اور یہ فرشتے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ سب مؤنث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کے بد عقیدے کا رد کیا۔ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، حالانکہ وہ اللہ کی بڑی مقرب اور فرما بردار مخلوق ہے، لوگوں کے حق میں ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا سزا ملے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے اور اللہ راضی ہو جائے۔ تو جس طرح انبیاء علیہ السلام سفارشیں کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بعض بندوں کے حق میں سفارشیں کریں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، تو اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے بندوں کے حق میں، لیکن سبھی کی سفارشیں اللہ کی اجازت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے گا۔ تو الحاصل فرشتے آسمانوں میں اللہ کی مقرب مخلوق ہیں۔ آسمانوں میں کہا کہ ان کا اصل مسکن آسمان ہے، زمینوں کے اوپر یہ ڈیوٹیوں پر آتے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام وحی لاتے رہے، اور اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کرنال کو تھامے کھڑے ہیں قیامت قائم کرنے کے لیے۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو رزق کی صورت میں ان کی ضروریات پہنچانا ہے، اور اسی طرح پہاڑوں کی اوپر فرشتے مقرر ہیں، بادلوں پر فرشتے مقرر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو ڈیوٹی دیتا ہے وہ وہی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ تو الحاصل فرمایا کہ ان کا اصل مسکن تو آسمانوں میں ہے، اور یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی یہ مقرب مخلوق ہے۔ انسانوں کے حق میں بعض فرشتوں کی سفارشیں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول بھی کرے گا، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ حاملین عرش فرشتے اہل ایمان کے حق میں مسلسل دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے وعد ارشاد کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے
جب اللہ نے چاہا مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے، اور اسی طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو موت کے وقت بشارتیں دیتے ہیں اور برے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں اور ان کو جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں۔ قبر میں بھی فرشتے ہی آتے ہیں اور حساب کتاب میں سوال جواب کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا کچھ بیان کیا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں ہم پہ واضح کی ہیں، تو وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو فرشتوں کے اوپر ایمان ہی نہ رکھے۔ اور پھر یہود اللہ کے فرشتوں سے عداوت رکھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے، کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو ہم ایمان لے آتے، تو چونکہ یہ فرشتے آئے ہیں اس لیے ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کو ہم سے چڑ ہے اور جبریل تو ہمارے دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، فرشتوں سے دشمنی رکھے، اللہ ان سب کا دشمن ہے۔ تو الحاصل جو شخص بھی فرشتوں کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی فرشتوں پہ ایمان کی نفی گویا کہ قیامت پر ایمان کی نفی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ، وہ فرشتوں کو نام دیتے ہیں تسمیۃ الانثی، مؤنث کا نام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت ہے اور یہ ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے نہ اللہ کی بیٹیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت بیٹیوں کی کرتے ہیں۔ اس سے ہی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اپنے لیے پھر بیٹے رکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے والدین ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے اور وہ ان چیزوں کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ یعنی قرآن کے اول مخاطب مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ ان کا شرک ہے۔ وما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا علم نہیں، جاہل ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے یہ مگر گمان کی، یہ ایک خیال اور ایک تصور قائم کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک جو ظن ہے، گمان ہے، وہم ہے، خیال ہے، کسی کا اپنا تصور ہے، لا یغنی من الحق شیئا، اور ایک طرف حق ہو تو وہ حق کے خلاف تو نہیں چل سکتا۔ حق حق ہے اور حق اللہ کی وحی ہے، حق اللہ کے احکامات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اعراض کریں، اس سے منہ پھیر لیں جو اعراض کرتا ہے، پھرتا ہے، عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہماری وحی سے، اس شخص سے آپ اعراض کریں، اس سے آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہی تعلیم عام مسلمانوں کو ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے، اللہ کی وحی سے بھاگتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، تو آپ بھی اس سے اعراض کریں اور اس کے پیچھے نہ پڑیں، یعنی اس سے
آپ کو بھی کوئی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کی وحی کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کا لحاظ نہیں کرتا، تو آپ کو بھی اس کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ اس سے منہ پھیریں جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرتا ہے، جو ہماری کتاب سے، جو ہمارے نبی کی سنت سے، ہماری بھیجی ہوئی وحی سے اعراض کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، تو آپ کو بھی اس سے دوستی رکھنے کی، محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ایسا شخص کیوں ہوتا ہے اس طرح کا، اللہ کی وحی سے بھاگنے والا اور اپنے خیالات کی پیروی کرنے والا؟ فرمایا ان کی منشا دنیا ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کا ارادہ اور کسی چیز کا نہیں، صرف دنیا کا، یہ دنیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی اگرچہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہاں سے مسئلہ اور لفظ مضمون بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان یہ اللہ کی کتاب کا ایک مسئلہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ جامع نصیحت فرما رہا کہ ہر وہ شخص جو دنیا کا طالب ہو اور اللہ کی وحی سے، علم وحی سے منہ پھیرنے والا ہو، اس سے اعراض کرنے والا ہو، اور وہ اپنے خیالات، اپنے قیاس اور اپنی مرضی کی پیروی کرنے والا ہو، وہ شخص گمراہ ہے۔ آپ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کا بھی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ دنیا کا ارادہ رکھنے والے، اللہ کے اتارے ہوئے علم وحی سے اعراض کرنے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے یا اس پر ایمان نہ رکھنے والے، اور یہ بدبخت صرف دنیا کے طالب، ذالک مبلغہم من العلم، یہی دنیا ان کے علم کا مبلغ ہے، ان کے علم کا مقصد ہے۔ یہ علم سے بس صرف دنیا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک تو صاف صاف یہ پہلی بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ ایسے علوم و فنون کی طرف راغب ہوں جس سے ان کا مقصد دنیا کا حصول ہو، اور وہ دنیا کے طالب ہوں، اور ساتھ میں ان کا ایمان اللہ کی وحی پر یعنی علم دین پر نہ ہو، اور اللہ کی وحی والے علم پر وہ نہ چلتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہا ہے۔ جن لوگوں کے علم کا مقصد صرف اور صرف وہ ایسی تعلیم پاتے ہیں، ایسے فنون، ایسے ہنر اور ایسا علم سیکھتے ہیں جس علم کی وجہ سے وہ دنیا حاصل کر لیں، صرف دنیا ان کا مقصد ہو، تو ایسے علم کی یہاں مذمت ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے کی نیت سے تمام تر علوم و فنون سیکھے جائیں، اور ایک شخص کا ساتھ تعلق علم وحی سے بھی قائم رہے، اللہ کے دین کا علم بھی وہ پڑھے، سیکھے اور اس پہ عمل کرے، جو ایمانیات کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو دین کا علم ہے، جو انسان کی آخرت سنوارتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور اس علم سے وہ اللہ کی رضا پائے، اللہ کی عبادت کرے، تو پھر دنیاوی علوم و فنون کے حصول میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس اللہ کے دین کا علم تو نہ اس کی طرف رغبت ہو، اور وہ شخص دنیا کے مرتبے، دنیا کا مال اور دنیا میں مقام پانے والے علوم و فنون
اس میں وہ بہت آگے نکل گیا ہو اور اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا جمع بھی کر رہا ہو تو یہ غلط ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے آپ کو بھی اعراض کر لینا چاہیے، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، ایسے لوگوں سے آپ کو بھی کوئی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ایک شخص وہ علم دین کا عالم ہے، علم یعنی اس کے پاس صحیح ہے، علم وحی کا عالم ہے، اس میں ماہر ہے، قرآن اور حدیث میں ماہر ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کے لحاظ سے اور بعض مسائل کے لحاظ سے، بعض آیات کے لحاظ سے بعض کو چھوڑ دیتا ہے، بعض کو اختیار کر لیتا ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے دیتا ہے، لوگوں کی حالات کے مطابق اس کا عمل ڈھل جاتا ہے، اور گویا کہ وہ بھی اللہ کی وحی سے اعراض برتتا ہے جب وہ عملی کوتاہی کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ مفاہمت اور مداہنت میں حق بات کو چھوڑتا ہے، تو وہ شخص بھی ولم یرد الا الحیات الدنیا، اس کا مقصد بھی دنیا پانا ہے، اور دنیا پانا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، وہ بھی اس علم سے دنیا کا فائدہ جمع کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی مارا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو علم دین سیکھتا ہے اور علم دین کے ذریعے سے اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی گزر اوقات ہے، تو یہ شخص واضح گمراہ ہے، اور یہ شخص اس کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ علم دین کا مقصد دنیا کا حصول تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا، بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عمل کے لیے ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس علم کا سیکھنا تو پھر اس کو پھیلانے کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ تعلیم و تعلم صرف تعلیم و تعلم کے لیے ہے اور عمل کے لیے ہے، اس سے غرض دنیا نہیں۔ اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ اگر رزق میں آسانی کر دے تو وہ اس کا اللہ کا دوسرا فضل ہے اور اللہ کا دوسرا احسان ہے، لیکن کسی طالب علم اور کسی استاد کی جو دین کا عالم بن رہا ہو یا بن گیا ہو، اس کی نیت اس علم سے حصول دنیا کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، جن لوگوں کا مقصد حصول علم سے دنیا کا حصول ہے، ان لوگوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسے دنیا داروں سے جو دنیا کے علوم، فنون، ہنر سے صرف دنیا چاہتے ہیں، دین ان کی زندگی میں نہیں، ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اور جو لوگ دین کے علم سے خرابی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بدعات جاری کرتے ہیں اور دین میں کمی بیشی کرتے ہیں کہ آسرائیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور دین کو خراب کرتے ہیں، لیبل عالم اور حافظ ہونے کا ہے، فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ جائیں، ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اور جو لوگ ان کے اندر اگرچہ یہ دونوں خرابیاں نہ ہوں، انہوں نے صحیح علم ہی سیکھا ہو اور اس علم کے ذریعے سے، علم دین کے ذریعے سے وہ حصول دنیا کر رہے ہیں اور حصول دنیا ان کی نیت اور ان کا مقصد ہے، ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، ان سے بھی کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اللہ اکبر! یہ کتاب و سنت کا علم یہ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب پانے کے لیے ہے، اللہ سے مقام و مرتبہ پانے کے لیے ہے، اس غرض سے نہیں ہے کہ اس علم کے ذریعے سے روٹی کمائیں گے، اس علم کے ذریعے سے مالدار بن جائیں گے۔ یہ نیت اور یہ ارادہ دین کے علم کے سیکھنے سکھانے میں نہیں ہو سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب بہت بخوبی جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا سیدھے رستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے، جو ہدایت پہ ہے اسے بھی تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں اللہ اکبر حلال پاک ذرائع رزق کے عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ تو یہاں پر لوگ بہت سے سوالات کر سکتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ علوم و فنون علم دین کے سوا باقی سیکھنے والا گمراہ ہے۔ بھائی گمراہ ہے اگر وہ ایمان کے بغیر ہے، وہ گمراہ ہے اگر دین کے فہم سے ہٹ کر ہے، اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس کی زندگی میں کم از کم اتنا سا دینی ضروری علم نہیں ہے کہ جس کو اپنا کر وہ مسلمان بن سکے، تو بالکل حرام ہے محض دنیاوی علوم و فنون کا حصول۔ مسلمانوں کو اس پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان کی زندگی میں علم دین شامل نہیں ہے، صرف دنیا کے علوم و فنون ہیں، تو وہ بہت بڑی خطا پہ ہیں، اور ان کا مقصد صرف حصول دنیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی علم دین سیکھ کر اس کے ذریعے سے صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، تو وہ دنیاوی علوم و فنون والے سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ یہ تو واضح احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں۔ یہ دین کا علم، محض دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے کوئی سیکھے گا، سکھائے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو وہ بچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔